السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، پورے ملک میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے معاملات تو زیر بحث ہیں، اس پر حکومتی سطح کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ وفاق ہو یا پھر صوبائی، لیکن لوگوں کا کوسچنز وہیں پہ وہی سوالات ریز ہو رہے ہیں کہ آخر لوگوں تک کیوں یہ امداد نہیں پہنچ رہی، جب کروڑوں روپے کی امداد جو ہے جاری کی جا رہی ہے دونوں سطح کے اوپر، لیکن لوگ کیوں ابھی بھی سوال کر رہے ہیں، لوگوں تک کیوں اس کی رسائی نہیں ہے، یہ ابھی بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اس کے اوور آل ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو چینی اور آٹے کا بحران بھی سامنے دکھائی دیا۔ آٹا اور چینی بحران ایک ایسا بحران ہے جو کہ زور پکڑتا ہے ہمارے ملک میں، ہمیشہ سے ہر سال یہ زور پکڑتا ہے۔ کوئی ایسی پالیسی مرتب نہیں کی گئی کہ اس بحران کے سلسلے کو روکا جا سکے۔ آٹے اور چینی کے بحران کے اوپر رمضان تک کیا اس کے اوپر جو ہے اپڈیٹس آتی ہیں، کیا اس کے اوپر جو ہے پروسیڈنگز فردر ہوتی ہیں، اس حوالے سے شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی سے اس کی جو ہے ساری کارروائی ہوگی، اس کی پروسیڈنگز ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اور خان صاحب کی دوستی میں کبھی کوئی چینج نہیں آئے گا، وہ لائل انسان، لائل شخص ہیں، لیکن انہوں نے ویسے بھی کچھ ماہ سے جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ روک دیا تھا، وہ رپورٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو 25 اپریل تک ہی منظر عام پر سامنے آنا چاہیے تھا، اس طرح آدھی رپورٹ کو منظر عام پر لانا درست طریقہ کار نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ فلاز کو بھی انڈیکیٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کچھ فیکٹس اس میں کانٹراڈکٹری ہیں، جس طرح اگر پچھلے سال کی پالیسی کو رکھا جائے سامنے، اس پالیسی سملر پالیسی کو جو ہے اپریشیٹ کیا گیا، اور اگر انہوں نے کوئی میجرز لیے تھے اس سال، انہی میجرز کو جو ہے کوسچنز ان کے اوپر ریز کیے گئے، تو یہ کانٹراڈکشن دکھائی دے رہی رپورٹ کے اوپر، اس پر انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ کرونا کی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے ملک میں، کیا یہ زور پکڑ رہا ہے مزید یا کیسز میں کمی آ رہی ہے؟ جس طرح فیکٹس تو دیکھ رہے ہیں اٹلی اور اسپین سے بھی یہ کافی کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبید شاہ صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے فرحان احمد صاحب، رہنما APML۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید گیسٹ ہمیں جو ہے کال پہ بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو سچویشن ہے اس کے اوپر میں آپ سے جانوں گی کہ کرنٹ سچویشن اس وقت پاکستان میں کیسی ہے، کیا لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، اس کے بعد اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آف دا بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی عبید صاحب کے لیے کہ کیا عوام کوآپریٹ کر رہی ہے، کیا آپ نے مکمل لاک ڈاؤن ایک ڈسپلن صورتحال میں دیکھا جب سیکشن 144 امپوز ہوا سندھ کے صوبے سے اور باقی صوبوں تک پہنچا؟ کیا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا؟ کیا لوگوں نے بچوں کو گھروں میں رکھا یا پھر اوور آل خود بھی انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر؟ جی شکریہ۔ میں تو الوینا آج ہی نکلا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے 15 دن بعد گھر سے ورنہ، لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں ہماری جو قومی مزاج ہے اس کی اس طرح پرورش نہیں ہوئی ہے اور تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اجتماعی فیصلے کرائسس کے دنوں میں اچھے طریقے سے کر سکیں اور ایک ڈسپلن نیشن ہونے کا مظاہرہ کر سکیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ شاید لوگوں نے اس معاملے کو، اس وبا کو، اس کو اتنا سنجیدہ لیا بھی نہیں جتنا سنجیدہ دنیا میں بہت بڑے نقصانات ہونے کے بعد لیا گیا۔ آپ اگر لاک ڈاؤن کو صحیح طرح دیکھیں گے کہ لاک ڈاؤن کیسے ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، تو آپ اس کے لیے آپ کو وہ تصاویر دیکھنی پڑیں گی جو اٹلی کی گلیوں کی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پہ لاز اور ریگولیشنز بھی تمام تر ممالک میں بالکل دوسرے تھے۔ ایک تو ہماری ڈسپلن قوم نہیں ہے، اللہ کرے جلد سمجھ جائیں، لیکن وہاں پہ گھر سے نکلنے سے پہلے فارم فل کرنا اور پوری آپ کی پراپر۔ دیکھیں سندھ حکومت نے بڑی کوشش کی، بڑا، ہم تو صوبے کی سطح پر بات کریں گے، وفاق نے اس معاملے میں بڑی جو ہے نا وہ رعایت کی اور کچھ سستی کا مظاہرہ کیا، کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب دیہڑی دار مزدوروں کے نام پہ ایسی بات کرتے رہے، حالانکہ ظاہر ہے جان تو سب سے پہلے، جان ہے تو جہان ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر اپنی جان کا تحفظ کر پائے گا۔ خان صاحب یہ کہتے رہے کہ لاک ڈاؤن کے لیے ہم لوگ پریپیئر نہیں ہیں اور وداؤٹ پریپریشن دیٹ ڈزنٹ ورک، تو وہی صورتحال لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب درست ثابت ہو رہی ہے۔ خان صاحب کا موقف بالکل ہی ایک عجیب سی صورتحال میں، اس پر تو بات کریں گے تو بہت دور تک جائے گی۔ خان صاحب نے تو ایک دن لاک ڈاؤن کا کہا نہیں کریں گے، اگلے دن پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کرنے کا، اور اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ فیصلے کون کرتا ہے۔ خان صاحب فیصلے کرتے بھی ہیں یا فیصلے اور کہیں سے ہو جاتے ہیں، ان کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، تو یہ تو خیر ایک الگ بالکل ہی موضوع الگ ہے۔ لیکن ہم، آپ چاہتی ہیں فوکس کریں، ہم بات یہ کریں کہ لوگوں کا کیا رویہ اور لوگوں کی کچھ تربیت کی جائے کہ وہ سمجھیں بات کو اور وہ اس معاملے میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کر کر احتیاطی تدابیر اختیار
تیار کریں. تو اب بات یہ ہے کہ جو آپ شاہ فیصل کالونی کی میں نے کل ایک تصویر دیکھی جس میں بازار لگا ہوا ہے, ٹھیلے ہیں اور دوسرے پتھارے اور سامان بک رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے آج قیامت ہے, آخری خریداری آج ہی کریں. یہی اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح فیڈرل بی ایریا میں ایک سموسے اور پکوڑے کی دکان ہے, وہ لگتا ہے کہ اس پکوڑے کی دکان سے سموسے میں رکھ کر کرونا کا علاج بک رہا ہے. ہر آدمی نے لینا, اگر نہیں لیا تو بس. اور کیا سماجی ڈسٹینسنگ, جو سوشل ڈسٹینسنگ, کیا وہ پریکٹس ہو رہی ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک جو ٹرم ہے نا, اس میں سوشل کا لفظ زبردستی گھسایا گیا, یہ ویسٹرن مائنڈ سے لگایا گیا. سوشل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی بھی آؤ تو میں نہ جاؤں, آپ کیا خوشی کی تقریبوں میں شرکت نہ کروں, فون پر ہائے لو کہہ دوں, ایک میسج کر دوں. سوشل ڈسٹینسنگ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے اوائڈ کریں. یہ تو ہے فزیکل فاصلہ رکھنا, یعنی مجھے آپ سے ملنے جلنے میں کوئی آر نہیں, یا میں کہیں بھی جا سکتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے, لیکن 3 فٹ سے زیادہ مجھے دور آپ سے مینٹین رہنا ہے تاکہ اگر کوئی ٹرانسمیشن ہونے کا امکان ہو تو وہ نہ رہے. نارمل تمیزداری کا طریقہ یہی ہے. اب آپ دیکھیں ہم اتنا ڈسپلن تو سیکھیں کہ بڑے سٹورز میں گول دائرے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک یہاں کھڑا ہو, لوگ نہیں فالو کریں نا, قریب قریب وہ تو بار بار بینچ میں بتایا جا رہا ہے, وہ سٹورز کے اوپر بتایا جا رہا ہے, لیکن لوگ وہی اسی طرح. دیکھیں نا ہماری پاپولیشن کے جو چھوٹے باکسز ہیں, سبربز ہیں, وہاں یہ پاسبل نہیں ہے. اب کیا کرے پولیس, فوج کیا کرے, رینجرز کیا کرے, لوگوں کو گولی تو مار نہیں سکتے, اور لوگوں کے فزیکلی پریکٹیکلی مسائل نہیں بھی ہیں. آپ ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھیں, ایک تماشا بنا ہوا ہے, مذاق بنا ہوا ہے, لوگ اس کو مذاق کریں بھائی وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو بھیجتا, بیوی بار بار کہتی ہے کچھ سامان لے آؤ, باہر پر چلا پولیس ڈنڈے مار رہی ہے تو شوہر کو بار بار بھیجتی ہے کچھ سامان لے آؤ. ہم اس کو غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. بحیثیت قوم ہم نے اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. سندھ حکومت نے بہت ایفیشینٹلی کام کیا, وہ کمنڈیبل ہے ان کا کام, ان کو ستائش کی جانی چاہیے. لیکن گراؤنڈ سیناریو کے اوپر اگر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہ راشن کی تقسیم وغیرہ کے اوپر, راشن کی تقسیم کے معاملے میں تو میں ایک بات اور کہوں گا, ابھی تو بہت بڑا پنڈورا باکس دیکھیں نا, آٹا اور چینی اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن میں جو پالیسیز تھیں وہ بیک ٹو بیک چینج ہو رہی ہیں, سندھ حکومت اپیرنٹلی مانتی بھی ہے پالیسیز چینج ہو رہی ہے, اپیرنٹلی نہیں بھی مانتی, کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا الویرا, دیکھنا یہ کہ جہاں تک آپ نے بولا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا, تو میں آپ کو ذرا سا بتاؤں اس بارے میں کہ میں بھی پورا جو ہے یہ تنظیمی کام کچھ کرتا رہا ہوں اس حوالے سے. تو میں نے جہاں جن علاقوں میں میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن. سر کون سے ایریاز میں آپ گئے؟ میں ناظم آباد میں بھی تھا. ناظم آباد میں لوگ بریانی کی شاپس کا پوچھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. نہیں وہ دیکھیں شاپس کا پوچھ رہے ہیں اور باہر گھوم رہے ہیں سر, روڈوں پہ زیادہ ریشن ناظم آباد میں نکل رہا ہے. پہلے تو دیکھیں نا, وفاقی گورنمنٹ نے بینک کھول دیے. جب بینک کھولے اور انہوں نے دیہڑی دار مزدوروں کو باہر نکلنے کے لیے پرمیشن دے دی, تو پھر آپ کس سطح پہ جا کے روک سکتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں روک سکتے. پھر بھی لوگوں نے بہت زیادہ گورنمنٹ کا, دونوں گورنمنٹس کا, سندھ گورنمنٹ کا بہت اچھا کام کیا سندھ گورنمنٹ نے کہ انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کی, لیکن وفاق نے تو کی نہیں یہ بات. سر لیکن مارکیٹس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج کوئی, جس طرح عبید صاحب کہہ رہے ہیں آخری دن ہے یا کوئی رمضان آنے والا ہے, اب راشن ختم ہو جائے گا, مارکیٹس میں سامان نہیں ملے گا, نہیں تو کراؤڈ ہو رہا ہے, اوور کراؤڈ. وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا نا. آپ گورنمنٹ, دونوں گورنمنٹوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم راشن پہنچائیں گے. آج تو میں آپ سے وہی جاننا چاہ رہی ہوں, کیا پالیسیز میں رد و بدل بہت جلدی ہو رہا ہے؟ پالیسیز کی آپ بات کریں, سندھ کی بات کریں, پالیسی دیکھیں, سندھ کی جو پالیسی سٹارٹ میں تھی, فائنانس کو اب سائڈ پہ کر دیں. نہیں میں اس وقت صرف پرٹیکولرلی راشن کے اوپر سر بات کر رہی ہوں. انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول کی بات, سر بجٹ کون سا بجٹ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ عوام کے لیے ریلیف بجٹ اپنے بجٹ میں سندھ کے اعلان کیا نا سر اس کا. یہ راشن دینے کا جو کام تھا, یہ تو جو ٹائیگر فورس, جو کتوں کی سر میں آپ سے فورس بنائی گئی, سر میں آپ سے وفاق کی بات کر رہی ہوں. سر میں آپ سے وفاق کی بات کر رہی ہوں. سر بہتر ہوگا کہ ہم فیکٹس کے اوپر بات کر لیں کہ وفاق نہیں, سندھ کے صوبے کی بات کر رہی ہوں, جو 80 لاکھ روپے کسی ایک بندے نے صرف ان کو ڈونیٹ کیا, سی ایم سندھ صاحب کو. اسی طرح پوری جو ان کی ایک اماؤنٹ ان کے پاس ہر دن کی صورتحال میں جا رہا ہے, وہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ 80 لاکھ روپے کو تو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں, صرف ایک شخص, 8 ارب روپے کو نہیں کر رہی ہیں آپ. سر میں وفاق کی بات ہی نہیں کر رہی آپ سے, آپ پہلے سندھ کی بات کر لیں مجھ سے, پھر میں وفاق کی بھی کر لوں گی. سندھ کی گورنمنٹ جو ہے, پبلک نوٹس جاری ہوا سر, وہ کدھر تھا؟ دیکھیں اس کام میں سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا فیلئر ہو گیا اس پرٹیکولر اس کام کے اندر. تو پھر سکسیس کہاں تھی؟ لوگ باہر گھوم رہے ہیں, لوگ باہر, بچے بھی باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں, بچوں کو مذاق لگ رہا ہے. تمام دفاتر بند کر دیے, اپنے تمام آفس. سر آپ یہ آئیڈیل بات کر رہے ہیں, آئیڈیل سچویشن ہے ہی نہیں, ہم نے ڈے ون سے نہیں دیکھی. میں تو میں شاید آپ کے ایریا میں آئیڈیل سچویشن ہوگی سر. نہیں میرے ایریا میں نہیں, میں تو پورے کراچی میں گھومتا رہا ہوں. میں المصطفیٰ ٹرسٹ کے نام سے ہم چلا رہے ہیں نارتھ ناظم آباد میں, اور وہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے ہم جو ہے راشن تقسیم کر رہے تھے. بولنے والی بات نہیں ہے, میں نے خیر آپ بول دیا یہاں پر, لیکن میں نے بہت علاقوں میں وزٹ کیا. میں خود ایمبولینس میں بیٹھ کے گھوما ہوں علاقوں کے اندر.
ہاں کچھ جگہوں کے اوپر آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پہ ایسا نظر آیا ہے, اور وہ بھی اس دوران نظر آیا جس وقت آپ نے ان کو ٹائم دیا ہے لوگوں کو باہر نکلنے کا کہ آپ 3 بجے تک شاپنگ کر لیں, 5 بجے تک اپنے شاپنگ کر لیں, جو بھی کریں, اس دوران لوگ آپ باہر نکلتے ہیں. لیکن ویڈیوز پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ کون سا لاک ڈاؤن ہے. میں بھی آپ کو بہت ساری بے شمار میں نے جو خود بنائی ہے دکھا سکتی ہوں. اچھا آپ کیا چاہ رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ جی لوگوں کو گھر میں بند کر کے آپ ان کو بھوکا مار دیں؟ نہیں سر, پوائنٹ نہیں ہے نا, جب لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے تو جب ایک ٹائم ڈیوریشن دیا ہوا ہے اس کے بغیر اب پورا ٹائم لوگ گھوم رہے ہیں, واٹس دا پوائنٹ آف دا لاک ڈاؤن. ایک جملے کا انپٹ دوں, دیکھیں اس کا ڈسپلن یہ ہے کہ ایک فیملی سے ایک آدمی نکل جائے. جس طرح باہر ہو رہا ہے سر, وہ ریزن بتا کے نکل رہے ہیں, اس طرح نہیں نکل رہے کوئی گھومنے پھرنے کے لیے, گلیوں میں کھڑے ہوئے سر, گلیوں میں کھڑے ہوئے. کی بات کر رہی ہیں باہر سے, آپ اس کو نہیں کریں ریلیٹ کہ آپ باہر بہت زیادہ آپ کا ایجوکیشن ریشو کہاں پر ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمیں یہاں پہ کال پہ جوائن کیا عدیل احمد صاحب نے, ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, ان کو بھی پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عدیل. سلام, بہت شکریہ جی, تھینک یو. عدیل, وفاق کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گی, جو کہ ان کے پیکج کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. سندھ کے حوالے سے آپ بتا دیجئے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ لوپ میں ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں عوام سے راشن کی تقسیم کے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ یہ کرونا کا جو ایشو ہے اس سے جلد از جلد اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, پاکستان کو بھی اور دنیا کے دیگر ممالک کو بھی جو شکار ہیں اس کا. سندھ حکومت کی آپ نے بات کی, وفاقی پیکج پہ اگر آپ دوبارہ دوسرے سوال میں ڈسکس کرنا چاہیں تو میں اس پہ بعد میں بات کر لیتا ہوں. جی, سندھ حکومت نے ایک بڑا شروع میں جو ہے بڑی پھرتی دکھائی, بہت تندہی دکھائی, تیزی دکھائی, اور فیصلے جو ہے وہ صادر ہوئے کہ لاک ڈاؤن کر دیں گے, 20 لاکھ راشن بانٹ دیں گے, اور انڈسٹریز بند کر دیں گے, دکانیں اور یہ بند کر دیں گے. تو صرف بند کرنے کے اعلانات سامنے آئے, غریب کا چولہا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بند ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو 20 لاکھ راشن کا اعلان کیا تھا اس سے جو ہے وہ پھر گئی ہے سندھ حکومت, اور پھر انہوں نے جو دوسرا اعلان کیا کہ اب ہم راشن نہیں دیں گے, ہم اب کیش پیسے دیں گے. اب کیش پیسے دینے کا جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیش پیسے کدھر جانے, سندھ حکومت اگر ڈسٹریبیوشن کرے گی تو وہ پچھلے زلزلوں میں, اس میں سیلاب میں اور دیگر جو بلدیہ فیکٹری کے جو کیش پیسے تھے, اور وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ کدھر گئے وہ پیسے نا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے ایک راشن کسی ایک گھر کو نہیں دیا گیا. وفاقی پیکج پہ تو بہت تنقید کی گئی. وفاقی پیکج کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس کے اوپر ریبٹل کیا ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی طرف سے بھی لوگوں کو ریلیف نہیں ملا. دیکھیں, میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں اگر آپ اپنے اس پہ چلانا چاہیں. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کو ہم نے رجسٹر کیا 8171 کے ذریعے, اور جو احساس پروگرام کے ذریعے ان کو کیش پیسے جو ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں, تو وہ ملنا شروع ہو گئے. پنجاب میں بھی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے, سندھ میں بھی کافی لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے. تو دیٹ از ناٹ سیکرٹ نا, کوئی سیکرٹ نہیں ہے وہ. خود بھی ایسی فیملیز جو ہیں جو احساس پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں, ان سے آپ ایک شو الگ سے کر کے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو وہ تو پورا ان کو پیکج بھی ملنا شروع ہو گیا. عدیل, یہ ٹائیگر فورس کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کچھ بتائیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو پیسوں, کیش پیسوں کی اور جو اس کی بات ہے پیکج کی, وہ تو ملنا شروع ہو گیا وفاق کی طرف سے. پھر وفاق نے راشن ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی اسٹورز کے تھرو کر رہے ہیں, اور ہمیں یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر بھی تو کہا جا رہا تھا کہ راشن ختم ہو رہا ہے. تو فرسٹ فیز جو ہے وہ اس کا ہمیں مل چکا ہے, جو کہ ہم اپنے طور پہ بھی کر رہے ہیں, اور یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے بھی ہم نے غریب لوگوں کی مدد کی ہے. پھر کورونا ٹائیگرز کے اس سے کافی انہوں نے شور مچایا اپوزیشن میں. فرحان صاحب اپنی باری میں پلیز بول لیجئے گا, سنائی نہیں دے گا اس طرح کسی کو بھی ویورز کو. عدیل, جو یوٹیلیٹی سٹورز کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو آپ لوگ سامان پرووائڈ کر رہے تھے راشن, وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر. نہیں, وہ اصل میں بیسکلی فیزز میں کیا جا رہا ہے نا. اب فیزز میں وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ہر حلقے میں وہ راشن دیے جا رہے ہیں, اور فرسٹ فیز اس کا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا کراچی میں. اب سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ اس ویک میں شروع ہوا ہے. تو وہ ہم بھی کوارڈینیشن میں, ہمیں بھی جو ہے وہ
اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی ہم لسٹ وغیرہ دیتے ہیں اور پراپر اس لسٹ کے مطابق جو ہے ان کی جانچ پڑتال کر کے راشن دیے جاتے ہیں. تو وہ پروسیس چل رہا ہے, اس کو بھی آپ علیحدہ سے انویسٹیگیٹ کر کے اس پہ بھی شو کر سکتے ہیں. وہ کوئی اتنا بڑا سیکرٹ نہیں ہے, وہ بھی کھلا چل رہا ہے کام. عدیل کال پر ہی رہیے گا, آپ کو بھی دوبارہ لیتے ہیں. فرحان صاحب آپ ایڈ کر دیجیے, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. یہ بول رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز تو بند پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے یوٹیلیٹی سٹورز تو بالکل بند پڑے ہیں, یہی تو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ سامان بھیجا گیا تھا لیکن ختم ہو گیا. کہ دیکھیں انہوں نے جو بات شروع کی نا, وہ مجھے اتنا افسوس ہے ان کی بات کے اوپر کہ انہوں نے بات شروع کی سندھ گورنمنٹ سے کہ سندھ گورنمنٹ, دیکھیں وہ تو تھے نا, یہ باتیں تو یہ لوگ بولتے رہے وہ چور تھے, نون لیگ والے چور تھے. بھائی آپ تو سہوکار تھے نا, آپ تو سچے تھے نا, آپ نے کیا کام کر دیا؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کے گھروں کے باہر جا کے خودکشیاں کر رہے ہیں. نیازی صاحب کے گھر کے باہر جا کے لوگوں نے خودکشی کی ہے, ایک آدمی نے جا کر, آپ کو پتہ چلا ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. آپ بات کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں کہ بھائی یوٹیلیٹی سٹور پہ مل رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا یوٹیلیٹی سٹور. سندھ کے صوبے میں کیا ان کی ذمہ داری ہے یا پھر سول رسپانسبلٹی سندھ کی آتی ہے؟ کراچی سے انہوں نے سیٹیں لی ہیں, آپ کیسی بات کریں؟ کراچی سے سیٹیں لی ہیں لیکن سول رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے, آپ یہ بتا دیجئے. کیا چیز سول رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ بنتی ہے نا, میں تو مانتا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی والوں کو تو سب بولتے ہیں, دنیا بول رہی ہے چور ہے. بھائی آپ تو چور نہیں تھے, آپ نے کیا کام کیا؟ عدیل سے آپ نے کیا کام کیا؟ عدیل فرحان صاحب کہہ رہے ہیں, کال پر ہیں ہمارے ساتھ عدیل. ٹھیک ہے, دوبارہ سے ان کو کال پہ لیتے ہیں. اس پہ عبید آپ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن کے اوپر؟ جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو پرومسز تھے وہ ہالو پرومسز رہے وفاق کی طرف سے بھی, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے لیکن اتنا ایفیشنسی سے نہیں ہو رہا. کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جو موقف اختیار کیا رکن صوبائی اسمبلی معزز عمران صاحب نے, میں ان کو بتاؤں ان کے اپنے ایم این اے جو ہیں عامر لیاقت صاحب, وہ آن ریکارڈ ہیں, ان کی ویڈیو گردش کر رہی ہے, وہ گالیاں بک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 250 راشن مجھے دیے گئے میرے حلقے کے لیے, اور جو کچھ بھی کیا میں نے میری جیب سے کیا. اور لوگوں کو سبھی جیب سے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی والے ہوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا, آفیشیل اسٹانس تو یہی ہے نا کہ پیسے ملنے شروع ہو گئے, ہم نے دے دیے, ہم نے بانٹ دیے, ہماری امداد گھروں تک پہنچ گئی, ہم تو پہنچ گئے گھروں تک. یہ بات اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ملک کے ہر آدمی کے گھر میں راشن پہنچا دیں, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر آدمی کی حالت جو ہے وہ سدھار سکتی ہے حکومت, یا اس کی کوئی ذمہ داری ہے. یہ تو ایک لانگ پروسیس ہے, ظاہر ہے اگر فائنینشیل پالیسیز اچھی ہوں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول 15 روپے لیٹر کم ہوا. اس وقت پیٹرول سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کم سے کم 35 روپے لیٹر کم ہو سکتا ہے, کم سے کم. اس وقت 850 ارب روپیہ. حکومت کا ریباٹل عبید یہ آتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے لانگ رن میں جو ہے کی جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ لانگ رن میں کی ہوئی ہوتی ہیں, پاسبل نہیں کیٹیگوریکلی کہ اتنا ریڈیوس کر سکتے. 6 مہینے سے پیٹرول دنیا میں $34 فی بیرل کے درمیان چل رہا ہے, اور اب اگلے 3 مہینے تک کے جو سودے ہیں وہ بھی سارے یہی ہیں. ٹھیک ہے عدیل, ساری سبسڈیاں وڈرا کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. عدیل آپ کیا کہیں گے جس طرح فرحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف ہالو پرومسز کیے ہیں, نہ تو آپ لوگوں نے سٹورز کے اوپر سامان بھیجا ہے نہ ہی آپ لوگ کام کریں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے. میں سب کو دے. انہوں نے بات کی کافی ساری چیزوں کی, میں صرف ان یو ٹرنز کی بات کروں گا جو سندھ حکومت نے پچھلے 14-15 دنوں میں اس کورونا کے دوران لیے ہیں. سب سے پہلا انہوں نے یو ٹرن جو لیا وہ لیا 20 لاکھ راشن پہ. سی ایم سندھ نے اعلان کیا کہ ہم 20 لاکھ راشن بانٹیں گے, اور بعد میں انہوں نے یو ٹرن لے کے منع کیا کہ نہیں ہم اب کیش دیں گے, راشن جو ہے وہ پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سعید غنی صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے کچھ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایک شو میں لائیو کہا کہ سندھ حکومت نے ایک راشن آج تک نہیں پہنچایا. تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے راشن دیا, تو انہوں نے کوئی راشن نہیں دیا ابھی تک. دوسرا جو یو ٹرن ہے وہ سندھ حکومت کا وہ یہ ہے کہ ایک اعلان ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ 10,000 وہ کٹس جو ہیں وہ منگوائی ہیں, اور اس کے بعد جب ندیم مالک صاحب کے شو میں مراد علی شاہ صاحب جب اس میں بات کر رہے تھے, انہوں نے سوال کیا تو مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں وہ 10,000 نہیں تھا, وہ بیسکلی 100 کٹس تھیں. ایک کٹ جو ہے وہ 96 ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک کٹ سے, تو وہ اس طرح ٹیسٹ جو ہے ٹوٹل ملا کے بن جاتے ہیں 10,000. تو یہ ان کی ٹرکس ہیں وہ جس سے یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. تیسرا یو ٹرن ان کا سندھ حکومت کا میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن پورا کریں گے اور سب کریں گے. ابھی آج کل کی پرسوں کی جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن کا ٹرم جو ہے یہی غلط ہے. لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا, ہم بند کرا ہی نہیں سکتے صوبے کو. تو
تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میڈیا اسٹنٹس کے لیے انہوں نے شروع میں جو مارکیٹنگ کیمپین چلائی، گراؤنڈ کے اوپر اس چیز کی کوئی وہ موجود نہیں ہے، نہ ابھی آج تک جو ہے وہ ڈاکٹرز اس میں محفوظ ہیں، نہ ان کو کوئی پروٹیکشن ایکوپمنٹس دیے جا رہے ہیں ہاسپٹلس میں، باوجود اس کے کہ سندھ کو سب سے زیادہ گرانٹ کا حصہ ملا ہے۔ جو اے ڈی بی کے فنڈز ڈائیورٹ ہوئے تھے آئی ایم ایف کے، وہ ان میں بھی $10 ملین سندھ کو ملا۔ پھر جو باہر سے جو ایکوپمنٹ آیا، جو ٹیسٹنگ کٹس آئی، اس کا سب سے بڑا شیئر سندھ کو ملا۔ جو ماسک ملے ان کا سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ سندھ حکومت کو ملا۔ لیکن رپورٹڈلی، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن کچھ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو ماسک ہیں اور وہ جو ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں بک رہا ہے، وہ ہاسپٹلز میں نہیں گیا، وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا را ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جان کی بازی بھی ہار گئے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس چیز کو سیریس لیا جائے اور ڈاکٹرز کو جو ہے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں کم از کم ان کو تو پروٹیکشن دی جائے۔ باقی اگر راشن اور اس کی بات کریں، فیڈرل گورنمنٹ نے تاریخ کا سب سے بڑا پیکج جو ہے 1200 ارب روپے کا، اور وہ صرف اس راشن کی مد میں نہیں ہے، وہ اوور آل ریلیف پیکج بنایا جس میں یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے راشن ڈسٹریبیوشن کو بنایا گیا، جس میں جو ہے وہ اس کیش اماؤنٹ جو ہے وہ احساس پروگرام کے تھرو وہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اس میں انڈسٹریز کو ریلیف پیکج دیا گیا، اس میں جو انڈسٹریز اپنے لیبر کو لے آف نہیں کرے گی ان کے لیے آسان قرضوں کا اور ان کو ریلیف دینے کا جو ہے وہ پیکج بنایا گیا۔ یعنی پورا ایک کمپلیٹ پیکج 1200 ارب روپے کا، جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، جو پہلے کبھی بھی اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ اس ملک میں فلڈز آئے، سیلاب آئے، سیلاب زدگان کی امداد جو ہے وہ کھا لی گئی، جو ٹرکش گورنمنٹ کی فرسٹ لیڈی نے ہار دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی بیگم وہ لے گئی اپنے ساتھ وہ ہار، بجائے وہ سیلاب زدگان کے فنڈ میں دینے کے وہ ہار یہ لوگ لے گئے اپنے ساتھ، جو بعد میں ان سے برآمد ہوا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے کہ جو زلزلوں میں فنڈز آئے، جو اس میں فنڈز آئے، سیلاب میں آئے، وہ سب یہ لوگ کھا گئے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل۔ ایک وقفے پہ جائیں گے، آپ کا موقف آ گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے وفاق اور سندھ کے صوبے کی پالیسیز کے اوپر، اس تمام تر سچویشن کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے عبید؟ کیا پالیسیز میں ایشوز ہیں یا پھر ولنگ نہیں ہے لوگ کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں گفتگو چاہوں گا تھوڑی سی اس اینگل پہ رہ جائے جہاں پہ عمران صاحب نے چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ جی یوٹیلیٹی اسٹور، آپ نے ان سے کہا بھی یوٹیلیٹی اسٹور میں سامان نہیں ہے، یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے وزیر اعظم دے رہے ہیں 50 ارب روپے کا پیکج، اور کیا ضمانت ہے کہ اس 50 ارب روپے کے پیکج کے ملنے کے بعد 4 دن بعد ایسی انکوائری کمیشن رپورٹ نہیں آ جائے گی کہ اس میں کون کون فائدہ اٹھانے والا ہے؟ پیسہ وزیر اعظم صاحب سو رہے تھے جب آٹا اور چینی میں اسکینڈل ہو رہا تھا، جب یہ سب غائب ہو رہا تھا، مارکیٹ سے اس کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ 25 اپریل تک کمپلیٹ رپورٹ آ جانی چاہیے تھی، یا ہاف رپورٹ لانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نہیں تو 10 شوگر ملوں کی انکوائری اور یہ 3 جہانگیر ترین کی ہیں، تو اس میں جہانگیر ترین سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، وہ کہتے ہیں 20% میرا مارکیٹ شیئر ہے، میں نے ایکسپورٹ اس سے بھی کم کیا، یہاں کرائسس تھا وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی ہوا، ایکسپورٹ کے ایشو کو جو ہے فائدے میں سمجھا گیا، لیکن اب ایکسپورٹ کے ایشو میں کرائسس انوالو کیے گئے، یہ کانٹرڈکٹری پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں۔ تو بڑے مارکیٹ کے پلیئر وہی کر رہے تھے نا، وزیر اعظم کو اس وقت کیوں نہیں معلوم ہوا جب یہ ہو رہا تھا، پیسے ریلیز ہو رہے تھے، یہ کرائسس ہو رہا تھا، اس وقت کیوں نہیں معلوم ہوا؟ رکوا کیوں نہیں دی سبسڈی کی پیمنٹ؟ کہنا یہ ہے کہ سچویشن پہلے بھی ایسی تھی، لاسٹ ایئر اس کو پروڈکٹیو کہا گیا، اور اس سال بھی سچویشن وہی رہی، لیکن اب اس کو نیگیٹو سمجھا جا رہا ہے، تو یہ ان کے اگینسٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو وہ اپنا ڈیفینس اختیار کر رہے ہیں نا، لیکن سوال میں تو وزیر اعظم سے سوال پوچھتا ہوں نا، جہانگیر ترین سے کیوں سوال پوچھوں؟ لیکن عبید، اگر ہم سچویشن کو دیکھیں، اگر رپورٹ میں واقعی یہی فیکٹس ہیں جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ان کی بات درست نہیں ہے؟ کن کی؟ جہانگیر ترین کی یا وزیر اعظم کی؟ جہانگیر ترین صاحب۔ میں تو وزیر اعظم سے سوال کر رہا ہوں۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین جب مارکیٹ میں کرائسس تھا، چینی بلیک ہو رہی تھی، مل نہیں رہی تھی، فیکٹریوں میں پڑی ہوئی تھی، ایکسپورٹ ہو رہی تھی، اور فیکٹریاں اس کی سبسڈی لے رہی تھی، تو وزیر اعظم کیا کر رہے تھے؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ اچھا، آج کیوں پتہ چلا ان کو؟
اب آپ دیکھیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, کل آپ نے گورنر ہاؤس کی لاہور کی تصویر ایک دیکھی ہوگی, چودھری سرور صاحب ساتھ کھڑے, وزیر اعظم ایک آٹا چینی کا تھیلا ایک خاتون کو پکڑا رہے. کیا دنیا میں کوئی وزیر اعظم مطلب غریبوں میں آٹے چینی کے تھیلے بانٹتا ہے؟ کیا آپ اس لیے بیٹھے آپ کو کوئی میکینزم بنانا ہے, ادارے بنانے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بنانی ہے, اس یا وقت آپ کو گھر گھر پالیسیز ان ٹرمز آف دی لا لگتا ہے ہونی چاہیے, یا پھر لوگوں تک راشن پہنچانے کے لیے پالیسیز کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے؟ نہیں, میں بلیو کرتا ہوں, آپ دیکھیں مارک اپ ریٹ انہوں نے کیا کیا, 1.5% کم کیا, دنیا میں زیرو ہو گیا. میں بلیو کرتا ہوں پالیسیز بنانے پہ, انسٹیٹیوشن بنانے پہ حکومتوں کا یہ کام ہے. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اس سچویشن میں کون سے میجرز لینے کی سخت ضرورت ہے؟ اس سچویشن میں سب سے زیادہ تو پیٹرول کی پرائس پہ ریلیف لوگوں کو دینا چاہیے. پرائسز نیچے چلی جائیں گی, اچھا, ٹرانسپورٹیشن فری ہو جائے گی, سبزی, پھل, فروٹ, آٹا, ہر چیز سستی ہو جائے گی, لوگوں کی ریچ میں آ جائے گی. آپ بجلی کے بل آدھے ہو جائیں گے. لوگ آپ پیٹرول ڈیزل کا جو پرائس ہے وہ بجلی کے بل آپ دیکھ رہے ہیں کیا بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا کے ڈبل پیسے لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں. چیخ رہے ہیں لوگ. ٹھیک, لوگوں وزیر اعظم نے کہا بجلی کا بل اس مہینے نہیں بھرے, ٹھیک ہے, وہ بل ڈبل بھیج رہے ہیں. 1500 روپے کا کسی کا بل ہے تو 2000 روپے اس پہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج لگا رہی ہے الیکٹرک. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریلیف دیں آپ لوگوں کو, اس مد میں گھر تک نہیں پہنچائیں راشن, آپ لوگوں کو راشن. اس کے اوپر تو اپوزیشن جماعتیں بھی کوئی خاص پریشر نہیں ڈال رہی حکومت کے اوپر. اپوزیشن تو پالیٹکس کر رہی ہے. اپوزیشن سے کس کو ایکسپیکٹیشن ہے اس ملک میں؟ کیا اپوزیشن ڈیلیور کرے گی؟ آپ بتائیں, کیا آپ کو کسی سے امید ہے کہ اپوزیشن؟ اور میں آپ کو ایک سوال بھی پوچھتا ہوں نا, وہ جو سوال طلال چودھری نے کیا, میں وہ ریپیٹ کرنے پہ مجبور ہوں. میں کیا کروں کہ 7 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنایا ہے؟ اور جن ہسپتالوں میں آپ علاج کر رہے ہیں وہ کس نے بنائے؟ اس کے اوپر بھی آئیں گے. 70 سالوں میں 2200 وینٹیلیٹرز, اور ہماری آبادی کتنی ہے کل؟ دیکھیے نا, تو 70 سالوں میں کیا کیا ہم نے؟ 2200 وینٹیلیٹرز بنائے, اب ہمیں 3000 امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ سالانہ اربوں روپے کے بجٹ کے اوپر 2200 وینٹیلیٹرز کا کیا سوال کیا کسی نے کہ کیوں 70 سال؟ دیکھیں, ریولوشنری ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. ریولوشنری. عمران خان صاحب اعلان کریں کہ جان بچانے والی ادویات کے علاوہ کوئی دوا اب دنیا سے نہیں آئے گی, ہم سیلف سفیشینٹ ہوں گے. آ جاؤ, پیسے لگاؤ, انڈسٹری لگاؤ, یہاں مشینیں یہاں بناؤ, کٹس یہاں بناؤ, سب کچھ یہاں کرو, کریں نا, ریولوشنل لائے نا. ٹھیک. فرحان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کون سی پالیسیز بنانے کی یا مرتب کرنے کی سخت ضرورت ہے؟ اچھا الوینا, میں پہلے عمران صاحب کی بات کا جواب دے دوں. یہ سندھ گورنمنٹ میں تو جو ہے انہوں نے ساری برائیاں گنوا دی, کیونکہ یہاں پہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن گورنر انہی کا بیٹھا ہوا ہے. بالکل یہ بری الزمہ نہیں ہو سکتے کراچی سے, کیونکہ کراچی میں سیکنڈ لارجسٹ بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, جہاں پہ انہوں نے 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا. اچھا چلیں, اگر سندھ گورنمنٹ نے تو کٹس بھیج دی, تو کوئٹہ میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ تو گورنمنٹ انہی کی ہے نا. وہاں پہ جو ڈاکٹروں کو پکڑ کے مارا گیا ہے, وہ کس لیے احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ہمیں کٹس نہیں مل رہی. یہاں پہ تو کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں نکلا احتجاج کرنے کے لیے کہ کٹ نہیں مل رہی. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ کہ ہر بات کے اوپر یو ٹرن, ہر بات پہ. دیکھیں 22 سال کی سیاست, چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. آج آپ چوروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں, جن لوگوں نے بھی ان کو سلیکٹ کیا, ان کو بھی اب یہ سوچنا پڑ گیا کہ یار یہ کس آدمی کو ہم سلیکٹ کر لے کے آ گئے. یہ تو اتنا بڑا یو ٹرن, اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے یہ کہ اس نے کبھی اپنی بات پہ کبھی کھڑا ہی نہیں رہا ہے. عمران خان نیازی کی بات کر رہا ہوں میں, عمران صاحب ان کی بات نہیں کر رہا, میں نیازی کی بات کر رہا ہوں. عدیل احمد صاحب تھے ہمارے ساتھ. اچھا, عدیل صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, میں عمران نیازی کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا 22 سال سے جو آدمی جھوٹ بولتا رہا ہو. سر ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے وزیر برائے زکوٰۃ اشر سندھ نے, ان کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. سہیل انور سیال صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سہیل صاحب, اس وقت پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, چاہے وہ سندھ کی ہو یا پھر وفاق کی ہو. سندھ کے صوبے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگ کی پالیسیز میں کہاں پر ایشوز ہیں؟ لیکن پالیسی کے حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں پہلے دن سے ہماری پالیسی کلیئر تھی کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. حتیٰ کہ بڑا مشکل فیصلہ تھا, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا تھا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن دوسرا تھا ہی نہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یا پی ایم صاحب کے پاس کوئی دوسرا اس سے بہتر کوئی آپشن ہے تو وہ ڈسکس کرے, تو ہم اس کو غور پہ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن ساری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی, تو پالیسی بالکل کلیئر تھی ڈے ون سے. فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی میں بڑا جھول تھا. کبھی وہ ایک دن پی ایم کہتے ہیں کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہم نہیں کریں گے, دوسرے دن انہی کی صوبائی حکومتیں اناؤنس کرتی ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی طرف سے جو زائرین آ رہے تھے, ان کو جو آج سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ بھائی آپ اپنے بارڈرز پہ کیرنٹین سینٹرز بنائیں, وہاں سے ان کو
उनका टाइम पीरियड गुजार के फिर अपने मुल्क में अंदर भेजें, उनको घरों की तरफ भेजें। फेडरल गवर्नमेंट अगर पहले दिन से ये करती तो शायद ये जो हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन हो रही है ये शायद ना होती। आए फिर तबलीगी जमातों में किसी फिरके की मुखालफत नहीं कर रहा, हर किसी को अपने अकीदा के मुताबिक इबादत करने की इजाजत है, लेकिन वहां पे भी अगर आप सोहेल साहब ये ज़कात के डोमेन में आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को जो है इस क्राइसिस के वक्त में आप लोगों ने जो है उनको एकोमोडेट किया है? लेकिन ज़कात में अगेन हमने सिंध खिदमत में सबसे आगे पहले 1 लाख घरों को हमने तकरीबन पर घर 6,000 हम पहले से ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। इसी तरीके से ज़कात के जो हम हॉस्पिटल्स को एक देते हैं कि जो गरीब जो मुस्तहिकीन होते हैं, जो हॉस्पिटल की दवाओं के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने पहले ही उनको प्री मेच्योर जो है वो फंड्स भी हमने हर हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिए, ताकि अगर खुदा न खासा कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पैसे नहीं भर सकता, हमने वो फंड भी उनको हॉस्पिटल्स को ट्रांसफर कर दिए। तो एक सिलसिला हमने वो ऑलरेडी कर दिया और उन मुस्तहिकीन को पैसे ट्रांसफर भी हो गए। ठीक है, आपको इस तमाम सिचुएशन में क्या आपको लगता है सर कि कोई ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए जिससे आप लोग का काम मज़ीद बेहतर हो जाए या आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज तो हर सूबे को फेस करने पड़ रहे हैं इस सूरत हाल में? बिल्कुल जी, देखें गुंजाइश बेहतरी की हर जगह पे होती है। इवन आप यूएस चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, जहाँ पे भी जाएं हर जगह पे बेहतरी करने की गुंजाइश होती है। लेकिन इस वक्त हमारे पास इस मूजी मर्ज से बचने के लिए सिवाय लॉकडाउन के और कोई भी हमारे पास हल नहीं है। इसलिए हम बेहतरी की तरफ, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। कल से लाड़काना में भी डिस्ट्रिक्ट में भी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। पूरे कराची में, सिंध में, इंक्लूडिंग कराची हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, वसाइल बहुत कम है, पूरे मुल्क के वसाइल कम है, इसलिए प्रॉब्लम वो है हमारे पास। लॉकडाउन सर 14 अप्रैल के बाद क्या कोई हिकमत अमली है आपके पास? देखिए 14 अप्रैल के बाद जो है ये सिचुएशन पहली मरतबा फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे जो नुक्ता नज़र था, जो हमारा विजन, यानी बिलावल साहब का जो विजन था, सीएम साहब की सरबराही में जो एक था कि लॉकडाउन करें, पहली मरतबा फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 14 अप्रैल तक लॉकडाउन। लेकिन सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। देखें आज जो केसेस हैं वो ज्यादा हुए हैं, तो इस वजह से अगर खुदा न खासा ये केसेस सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल नहीं रहती तो फिर नई हिकमत अमली तरतीब देंगे कि आगे क्या उसमें करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब लॉकडाउन बढ़ेगा सर आगे, मतलब ये देखते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये आगे सूरत हाल आज के एक हफ्ते बाद जो है वो सिचुएशन क्या होती है। क्योंकि देखिए आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईसीयू में है इसी बीमारी की वजह से, तो हम सबको हर चीज का ख्याल, एहतियात, अपनी आवाम, सबसे ज्यादा हमें आवाम की जान की परवाह है। वो अगर खुदा न खासा कोई ऐसी चीज हो गई तो अंडर कंट्रोल ये चीज नहीं रहेगी। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस वक्त जिस तरह वफाक जो है फंस गई है इस वक्त आटा चीनी बहरान में भी, ऊपर से कोरोना क्राइसिस पूरे मुल्क में जो है, इससे बहुत ज़्यादा ओवरऑल जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, क्या हुकूमत कोरोना के हवाले से पॉलिसीज बनाएगी या फिर उस आटे चीनी बहरान के ऊपर फोकस करेगी? देखिए जी, आटा चीनी बहरान तो एक फेडरल गवर्नमेंट का खुद की अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो तो बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक भी फेडरल गवर्नमेंट बड़ी वो कोई पॉलिसी उनकी क्लियर नहीं है कि एक क्यों कहते हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर जो है वो कसूरवार है, उसको उठा के फिर दूसरी मिनिस्ट्री दे देते हैं। अब वो जो है इस तरीके से आटा बहरान, अगर ये सब वो चीजें हैं जो आपके खाने की खुर्दनोश की चीजें हैं, जो अगर वहां पे शॉर्टेज पैदा होगी तो मुल्क एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए तो उस पर भी क्लियर अपनी पॉलिसी दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए सोहेल अनवर सियाल साहब। सब इस पे ऐड करेंगे आप कुछ? मैं ये बोलना चाह रहा था सियाल साहब को कि लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास और काफ़ी लोगों के मैसेज आए, बोल रहे हैं भाई इतना दे दिया है हमको राशन कि अब बस कर दें, अल्लाह का वास्ता बस कर दें, हमें रखने की जगह नहीं है। इनकी बातों से, अनवर सियाल साहब की बातों से ये जाहिर हो रहा है कि सबको बहुत कुछ मिल गया है और अब मतलब और फर्दर देने की जरूरत नहीं है। आपने वेंटिलेटर की बात की थी, मैं आपको एक्चुअल फिगर्स दे रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 7,500 वेंटिलेटर मौजूद हैं। सर किधर है? लेकिन जो रिपोर्ट है पूरे पाकिस्तान में 2200 की। आपके पास बेहतरीन जरिया है कस्टम,
कस्टम से आप रिपोर्ट लेंगे कितनी वेंटिलेटर्स सर, जो ऑपरेटिंग है, जो वर्किंग वेंटिलेटर्स उसमें है, जो ऑपरेट हो रहे 5 से 10 साल वो का वाली हालत नहीं जो हमारे पास अंदर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 5 से 10 साल का एग्रीमेंट होता है उसके अंदर, मेंटेनेंस एग्रीमेंट। एक 20,000 रुपए का नहीं है ये आता है कम से कम इस वक्त जो पाकिस्तान कॉस्ट कर रहा था 25 लाख से तो सर सालाना बजट मुख्तस होता है ना, तो हमारे पास 5 साल के लिए है ना, 5 साल के लिए अगर है तो उन कंपनियों को बुलाएं या फिर उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करें, अगर वो मेंटेन नहीं करते तो उनको ब्लैक लिस्ट करें। लेकिन ये 70 सालों में क्यों नहीं हुआ सर? 70 सालों में जरूरत नहीं पड़ी ना इतनी आपके सर, जरूरत की बात ही नहीं है। जब सालाना बजट उबैद साहब से जानते हैं इस पे, इमरजेंसी अभी आई है, ठीक है, ये पूरे हर सूबा यही कह रहे हैं कि इमरजेंसी अभी आई है, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन उबैद जो सालाना हमारे पास बजट एलोकेट होता है, अरबों रुपए का बजट एलोकेट होता है, तो आखिर क्यों ये सिचुएशन क्यों? आप अगर कभी चली जाएं जिन्ना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल तो शायद आपको एक डिस्प्रिन भी फ्री की नहीं मिलेगी। अच्छा, डिस्प्रिन मतलब, और तो बातें छोड़े। और ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई 4 गोलियां खुदा ना खास्ता खाया हुआ या हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हो रही होगी तो वो बाहर आएगा बार बार और पूछेगा इसके साथ कौन है, तो आप कहेंगे मैं हूं, तो कहेगा जाओ ये ले आओ भाग के। तो ये बड़े बुरे तजुर्बात है, तल तजुर्बात है गरीब आदमी के लिए। सिंध हुकूमत ने 2-3 इदारों को अच्छा बनाया है, इसमें कोई खामा का तनकीद भी नहीं करता, बाज़ इदारे अच्छे हुए भी हैं। ट्रॉमा सेंटर एक बनाए, उसमें लोगों के तजुर्बात बहुत अच्छे हैं, कार्डियोवैस्कुलर है वहाँ भी तजुर्बात अच्छे हैं। तो बहरहाल ये मैं इख्तिताम पे 2 बातें कहूँगा मुख्तसर। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं आपसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर भी बात करना चाह रही थी, लेकिन वक्त ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। हमारे पास वाइंड अप करते हुए 2 बातें इस वक्त हमारे पास थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से 2 तो नल एंड वॉइड हो जाती हैं, लेकिन एक थ्योरी के ऊपर ज्यादा एनालिस्ट जो हैं वो भी उसके ऊपर फोकस करें। इस पे आप क्या ऐड करेंगे? वो आप एक पूरा प्रोग्राम रखिए इस बात पे कि कोरोना वायरस के बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं, इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और इसमें क्या क्या थ्योरीज मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जो बहुत संजीदा लोग बात कर रहे हैं, और वो मामूली नहीं है। दुनिया बदलने जा रही है, दुनिया में नेशन स्टेट थ्योरी को भी बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। जो कौमी हुकूमतें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी वो भी अब नुकसान पहुंचेगा, करेंसियों को नुकसान पहुंचने वाला है, क्रिप्टो करेंसी आम होने वाली है, डिजिटलाइज होने वाली है, दुनिया में सियासी पॉलिटिकल ब्लॉकिंग नहीं होने वाली है, काफ़ी तब्दीलियां ये कोरोना लाएगा। मैं 2 बातें आम आदमी के लिए, आपके व्यूवर के लिए कहूँगा। एक बात ये कहूँगा कि खौफ ज़्यादा ना हो, क्योंकि खौफ इंसान के मुदाफ़ाती निज़ाम को कमज़ोर करता है और बीमारी आप पर तेज़ी से असर दिखाती है। जी, इम्यूनिटी आपकी अफेक्ट होती है, जल्दी वाइंड अप कर दीजिए। और दूसरी मुख्तसर बात यह कि जब जापान में सुनामी आया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट नशर की, इंटरव्यू किया, तो वो कुछ सामान बेच रही थी। तो सामान ज़रूरी नहीं था, घर के इलेक्ट्रिक के कुछ सामान थे, पानी के गिलास थे, जग थे, ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी नहीं थी। तो उसने पूछा, अम्मा जी आप ये क्यों बेच रही हो, यहाँ किसी को नहीं चाहिए, यहाँ तो बहरान है, खाने पीने का मसला हुआ है। तो उसने कहा बेटा मेरे से और तो कुछ होता नहीं, मैं मार्केट जाती हूँ, सामान जितने का मिलता है जो मुझे समझ में आता है मैं लाती हूँ और उसी कीमत पे बेचती हूँ, ताकि इस क्राइसिस में मेरी कौम की तरफ मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए, नफा रखे बगैर दे रहे थे। ठीक है, फरहान वन लाइनर बहुत दूसरा मैं ये डरना बिल्कुल भी नहीं है इससे। अब आपको मैं एक और भी न्यूज़ दे दूँ कि ऑस्ट्रेलियन कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि जी हमने इसकी मेडिसिन बना ली है कोरोना की। तुम मैं